جو جذبہ ایک بار مدھم ہو چکا تھا ان فحاش خواتین کی وجہ سے، جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمیں ہمارے اسلام پہ رہ کے اپنی جنت کا دروازہ کھولنا ہے، ہمیں دنیا نہیں خریدنی ہے، ہمیں جنت خریدنی ہے، اور جنت خریدنے کے لیے ہمارا پردہ، ہمارا اسلام۔ وہ دھلے ہوئے کپڑے بھی ایسی جگہ پر وہ خشک کرنے کے لیے نہیں پھینکتی، نہیں ڈالتی جہاں غیر محرم کے نظر پڑے۔ لہٰذا عزیزان گرامی قدر اب عالم اسلام کو اور پاکستانیوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ وہ برگر جو قوم تھی وہ ایک خاص ایجنڈے پر آئی تھی، وہ صرف فحاشی کو پروموٹ کرنے بالکل بالکل وہ امریکہ کا ایجنڈا، وہ غیر مسلموں کا ایجنڈا لے کر آئے تھے۔ اگر ان کا ایجنڈا ہوتا مسلمان خواتین کی آزادی اظہار رائے کا تو آج ہم سے پہلے وہ نکلتے۔ تبھی تو اپنے جسم کو چھپا کے رکھتی ہوں، زمانہ جاہلیت سے ہوتی تو بے حیا ہوتی۔ آج مجھے کہیں بھی وہ خواتین نظر نہیں آ رہی جو عورت مارچ کے لیے نکلتی ہیں۔ یہ خواتین نے پلے چارٹ اٹھائے ہوئے ہیں، آج ان چارٹ پہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا میرا جسم میری مرضی۔ آج مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا بستر خود گرم کر لو، کھانا میں گرم کر دوں گی۔ ہمارا وقت آ گیا ہے۔ آج اگر میں دیکھوں اس چارٹ پر لکھا ہوا ہے تو عورت کے پردے کے بارے میں یہ خواتین نکلی ہے اس مسکان کو داد دینے جس نے ہمیں ہمارے ماضی کی یاد دلوا دی، اس عورت کو داد دینے جس نے بتایا کہ جو پردہ ہے وہ عورت کی زینت ہے۔ ہمارے ساتھ خاتون موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، بتائیے گا کہ آپ لوگ کس لیے نکلے ہیں؟ ہم لوگ یہاں پہ پردے کو پروموٹ کرنے کے لیے نکلے ہیں، جس طرح کہ مسکان نے انڈیا میں سب کے سامنے ہمارے جذبے کو دوبارہ اجاگر کیا ہے۔ جو جذبہ ایک بار مدھم ہو چکا تھا ان فحاش خواتین کی وجہ سے، جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جسم ہماری مرضی۔ جی نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا جسم اللہ کی مرضی، اللہ ہم پہ قادر ہے۔ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ پردے میں رہو گے تبھی آپ کی عزت، آپ کی عظمت اجاگر رہے گی۔ ہم لوگ مسکان کو بہت پروموٹ کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں دوبارہ اس جذبے کو ابھارا ہے، اور یہ جو ویلنٹائن ڈیز منا رہے ہیں اور دوسرے فحاش دن منا رہے ہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں ہمارے اسلام پہ رہ کے اپنی جنت کا دروازہ کھولنا ہے، ہمیں دنیا نہیں خریدنی ہے، ہمیں جنت خریدنی ہے، اور جنت خریدنے کے لیے ہمارا پردہ، ہمارا اسلام، ہمارے جو ہیں دین کے ستون، ہمارا روزہ، نماز، حج، یہ سب ضروری ہے، انہیں قائم کرنا ہے۔ جی نہ کہ ہمیں فحاشی کی چیزیں کرنی ہیں۔ مزید ہمارے ساتھ قارصہ موجود ہیں جنہوں نے یہ سارا کا سارا انتظام کیا، خواتین کو اکٹھا کیا، اور ان خواتین کو اکٹھا کیا جو گھروں سے باہر نہیں نکلتی لیکن آج اسلام کے نام پر نکلی ہیں۔ السلام علیکم قارص صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قارص صاحب، مقصد کیا تھا؟ جی بالکل جی، ہمارا مقصد یہ پلے گارڈ پر بھی موجود ہے اور فلیکسز پہ بھی موجود ہے۔ آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں بھارت کے اندر جو ایک اسلام کے خلاف سازشیں عرصہ دراز سے چل رہی ہیں، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ ہمیشہ انہوں نے اسلام کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی ہے، گرانے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ پاک کا فیصلہ ہے کہ اسلام انشاءاللہ زندہ باد رہے گا اور قیامت تک اس نے زندہ باد رہنا ہے۔ اپنی روایت کو قائم رکھتے ہوئے بھارت نے مسلمان خواتین پر پردے پر پابندی لگا دی ہے کہ کوئی مسلمان خاتون سکول، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر با پردہ ہو کر نہیں آ سکتی، بے حجاب اس نے آنا ہے۔ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں، آج ان کو بتانے کے لیے ہماری مائیں، بہنیں، بچیاں یہاں نکلی ہیں کہ پردہ ہماری زینت ہے، پردہ ہماری جنت ہے، پردہ ہماری آخرت ہے، اور پردہ ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ ٹھیک ہے جناب، آج بھی الحمدللہ ایسی خواتین مسلمانوں میں موجود ہیں کہ اپنے کپڑے بھی حضور والا، وہ دھلے ہوئے کپڑے بھی ایسی جگہ پر وہ خشک کرنے کے لیے نہیں پھینکتی، نہیں ڈالتی جہاں غیر محرم کے نظر پڑے۔ وہ اپنے جناب جی اپنے کپڑوں کی اتنی حفاظت کرتی ہیں تو حضور والا اپنے جسم کی وہ کس قدر حفاظت کریں گی۔ تو آج ہم سیلوٹ کرنے کے لیے آئے ہیں اپنی بہن، بیٹی اور بچی مسکان خان صاحبہ، جنہوں نے درندہ صفت انسانوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو بتایا کہ جناب ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، کہ وہ مسلمان بسنے والا چاہے انڈیا کا ہو، پاکستان کا ہو، امریکہ کا ہو، شرق سے غرب تک سارے مسلمان اپنے ایک ایجنڈے پر متفق ہیں، اور وہ ایجنڈا اسلام ہے، وہ ایجنڈا اسلام ہے۔ قارص صاحب، ہمارے کچھ طبقہ ہے جن کو برگر بچے بچیوں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ان کا کہنا ہے کہ جو حیا ہوتی ہے وہ انسان کی آنکھوں میں ہوتی ہے، لباس میں کی حیا ضروری نہیں ہے۔ جی جناب، حیا قرآن پاک درجنوں آیات موجود ہیں۔ آنکھ کے حیا کے ساتھ ساتھ ظاہری جو حیا ہے، دیکھیں نا جی، فتویٰ ہمیشہ ظاہر پر ہوتا ہے، باطن پر نہیں ہوتا۔
اللہ پاک نے قرآن پاک میں جا بجا مسلمان خواتین سے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے مخاطب ہو کر کہا کہ پردہ کریں. ٹھیک ہے, وہ پردہ کرتی تھیں, وہ باحیا تھیں, لیکن میسج مسلمان خواتین کو دینا تھا کہ پردہ تمہاری زینت ہے. جس طرح آنکھ کا پردہ اس طرح جسم کا بھی پردہ لازم اور ضروری ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں محترم, آج وہ کہاں ہیں فیمنسٹ؟ آج وہ سیکولر طبقہ کہاں ہے جو کہتا تھا کہ میرا جسم میری مرضی اور آزادی اظہار رائے کا نعرہ لگانے والوں بتاؤ کہ کیا وہ آزادی اظہار رائے کا نعرہ لگا کر تم کہتے تھے کہ ہر ایک کو آزادی ہونی چاہیے, تو مسلمانوں کو کیوں آزادی نہیں ہے اپنے پردے کے لیے جناب؟ جب مسلمان خواتین قرآن اور حدیث کو اپنے سامنے رکھ کر اپنا رائٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ پردہ ہمارا حق ہے, تو انڈیا کیوں اس میں مداخلت کر رہا ہے؟ میں اس کراؤڈ اور آپ میڈیا کے توسل سے عالم اسلام کے حکمرانوں کو, خصوصاً ملک پاکستان کے حکمرانوں کو بھی میسج دینا چاہتا ہوں, فوری طور پر آپ جناب جی اقوام متحدہ میں اس بات کو اٹھائیں, اور جو ہمارا مسلمانوں کا فورم ہے جناب جی OIC, اس پر جناب جی اس کا اجلاس بلائیں. یہ کوئی چھوٹا حملہ نہیں ہے, یہ اسلام پر حملہ ہے. ہم انشاءاللہ اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے. جمعیت علماء پاکستان اور جناب باقی جتنے بھی ہمارے احباب ہیں, سرور بھٹی صاحب ہمارے فیروز والا بازار کے صدر ہیں انجمن تاجران کے, وہ یہاں پر موجود ہیں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. لہذا عزیزان گرامی قدر, اب عالم اسلام کو اور پاکستانیوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ وہ برگر جو قوم تھی وہ ایک خاص ایجنڈے پر آئی تھی. وہ صرف فحاشی کو پروموٹ کرنے. بالکل وہ امریکہ کا ایجنڈا, وہ غیر مسلموں کا ایجنڈا لے کر آئے تھے. اگر ان کا ایجنڈا ہوتا مسلمان خواتین کی آزادی اظہار رائے کا, تو آج ہم سے پہلے وہ نکلتے. آج وہ نہیں نکلی, تو مقصد ان کا بالکل واضح نظر آ گیا کہ ان کا مقصد ہے بھارت کو پروموٹ کرنا, ان کا مقصد ہے جناب جی غیر اسلامی شرعی حرکات کو پروموٹ کرنا. اگر آزادی اظہار رائے اور جناب مسلمان خواتین یا کوئی بھی عالم اسلام کا دنیا بھر کا مسلمان ہے اس کو اگر آزادی ہے, تو مسلمان اپنی آزادانہ وہ لباس پہننا چاہتی ہیں شرعی لباس, تو پھر بھارت نے کیوں پابندی لگائی؟ لہٰذا ان کا ایک سیکولر جو ایک رخ تھا, آج وہ بھی دنیا کے سامنے آ گیا کہ وہ سیکولر ملک نہیں ہے, وہ تشدد پسند ملک ہے. وہ اپنی منشا مرضی قوم پر مسلط کرنا چاہتا ہے. ہم انشاءاللہ کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے. جی بہت شکریہ. جی یہ خواتین آپ کے سامنے موجود تھیں جنہوں نے اسلام کو پروموٹ کیا, پردے کو پروموٹ کیا, اور انشاءاللہ ہمارا بھی پیغام یہی ہے, بھارت کو بھی پوری دنیا میں ہمارا پیغام ہے کہ ہم لوگ پردے سے باز نہیں آئیں گے, ہماری خواتین پردے سے باز نہیں آئیں گی. اس کے لیے چاہے ہمیں اپنی جانوں کی قربانی دینی پڑے, ہم اپنی عزتوں کو محفوظ رکھیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان طلحہ نوید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. جو جذبہ ایک بار مدھم ہو چکا تھا ان فحاش خواتین کی وجہ سے, جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جسم ہماری مرضی, ہمیں ہمارے اسلام پہ رہ کے اپنی جنت کا دروازہ کھولنا ہے. ہمیں دنیا نہیں خریدنی ہے, ہمیں جنت خریدنی ہے, اور جنت خریدنے کے لیے ہمارا پردہ, ہمارا اسلام. وہ دھلے ہوئے کپڑے بھی ایسی جگہ پر وہ خشک کرنے کے لیے نہیں پھینکتی, نہیں ڈالتی جہاں غیر محرم کے نظر پڑے. لہذا عزیزان گرامی قدر, اب عالم اسلام کو اور پاکستانیوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ وہ برگر جو قوم تھی وہ ایک خاص ایجنڈے پر آئی تھی. وہ صرف فحاشی کو پروموٹ کرنے. بالکل وہ امریکہ کا ایجنڈا, وہ غیر مسلموں کا ایجنڈا لے کر آئے تھے. اگر ان کا ایجنڈا ہوتا مسلمان خواتین کی آزادی اظہار رائے کا, تو آج ہم سے پہلے وہ نکلتے.